کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسے وقت تھا جب دنیا کا سیاسی، سائنسی اور ثقافتی مرکز یورپ یا امریکہ نہیں بلکہ بغداد اور دمشق کے شہر تھے؟ ایک ایسی تہذیب جو ریگستان کی ریت سے اٹھی اور اسپین سے لے کر ہندوستان تک پھیل گئی۔ یہ صرف ایک سلطنت کی کہانی نہیں، یہ ایک نئے عقیدے، انقلابی نظریات اور عظیم الشان عروج و زوال کی داستان ہے۔ السلام علیکم اور خوش آمدید آخر تک پر۔ آج ہم وقت میں پیچھے جا رہے ہیں۔ ہم 6 صدی کے عربیہ سے شروع کریں گے، جہاں خانہ بدوش قبائل اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور دیکھیں گے کہ کیسے وہاں سے ایک ایسی تہذیب نے جنم لیا جس نے اگلے 1000 سال تک دنیا پر گہرے اثرات چھوڑے۔ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، خلفائے راشدین کے دور کی فتوحات، امید سلطنت کے عروج اور اس کے بعد آنے والی تبدیلیوں کو جانیں گے۔ تو اپنی سیٹ بیلٹس باندھ لیجئے، کیونکہ یہ ایک ہائی سپیڈ ہسٹوریکل رائیڈ ہونے والی ہے۔ 6 صدی کا عرب پیننسولا، جہاں ہر طرف ریت کے ٹیلے تھے اور پانی ایک نعمت۔ یہاں مختلف قبائل آباد تھے جن کے اپنے اپنے قاعدے اور اپنے اپنے معبود تھے۔ لیکن پھر 570 عیسوی میں مکہ کے شہر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں انہیں اللہ کی طرف سے آخری پیغمبر چنا گیا۔ انہیں وہی پیغام دیا گیا جو ان سے پہلے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو ملا تھا، یعنی اللہ صرف ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ شروع میں آپ کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے صبر اور ہمت سے اپنا پیغام جاری رکھا۔ وقت کے ساتھ آپ کی تعلیمات کو قرآن کی صورت میں لکھا گیا، جو آج اسلام کی مقدس کتاب ہے۔ مکہ میں بڑھتی ہوئی مخالفت کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ مدینہ میں آپ نے نہ صرف ایک مذہب کی بنیاد رکھی بلکہ ایک ریاست اور ایک امت کی بھی۔ یہاں آپ نے عرب کے بکھرے ہوئے قبائل کو اسلام کے جھنڈے تلے ایک کر دیا۔ 632 CE میں جب آپ کا وصال ہوا تو سوال یہ تھا کہ اس نئی امت کی قیادت اب کون کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلم امہ نے اپنے لیڈرز چننا شروع کیے، جنہیں کیلف یا خلیفہ کہا گیا، جس کا مطلب ہے جانشین۔ پہلے 4 خلفاء حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کو خلفائے راشدین یا رائٹلی گائیڈڈ کیلفز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کے پھیلاؤ کا سنہرا دور تھا۔ صرف چند دہائیوں میں اسلامی فوجوں نے اس وقت کی 2 سپر پاورز بیزنٹین یعنی رومی سلطنت اور ساسانین یعنی فارسی سلطنت کو شکست دے دی۔ اسلامی سلطنت ایران سے لے کر نارتھ افریقہ تک پھیل گئی۔ یہ صرف تلوار کی فتح نہیں تھی، یہ انصاف، برابری اور ایک نئے نظام کا پیغام تھا جس نے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا۔ لیکن اتنی تیزی سے پھیلتی ہوئی سلطنت میں قیادت پر اختلافات بھی پیدا ہوئے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ خلافت کا حق صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ہے، خاص طور پر ان کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی اور ان کی اولاد کو۔ یہ لوگ شیعہ کہلائے، جبکہ اکثریت کا ماننا تھا کہ خلیفہ امت کی صلاحیتوں اور مشورے سے چنا جانا چاہیے۔ یہ سنی کہلائے۔ یہ اختلاف آگے چل کر اسلام کے اندر ایک مستقل تقسیم بن گیا۔ 661 عیسوی میں سیاسی منظر بدلا اور امید خاندان نے خلافت پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ انہوں نے اسلامی سلطنت کا دارالحکومت مدینہ سے دمشق منتقل کر دیا۔ امید دور میں بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ اسلامی سلطنت مشرق میں سینٹرل ایشیا اور ہندوستان کی سرحدوں تک پہنچ گئی اور مغرب میں اسپین تک جا پہنچی۔ سائنس، ادب اور فن تعمیر میں بے پناہ ترقی ہوئی، لیکن اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنا آسان نہیں تھا۔ اندرونی بغاوتیں، سیاسی سازشیں اور غیر عرب مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی نے امید خلافت کی بنیادوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار ایک نئے انقلاب نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا اور عباسد خاندان نے ان کی جگہ لے لی، جس کے بارے میں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو دوستو، یہ تھی اسلامی دنیا کے پہلے چند سو سالوں کی کہانی، ایک ایسی داستان جو ریگستان سے شروع ہو کر 3 بر اعظموں تک پھیل گئی۔ یہ صرف جنگوں اور فتوحات کی کہانی نہیں، بلکہ ایک نئے ویژن کی کہانی ہے جس نے انسانی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اس نے سائنس، فکر اور کلچر کو ایک نئی زندگی دی۔ اس سفر میں ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ عباسد دور کا گولڈن ایج، منگولوں کی تباہی اور آٹومن سلطنت کا عروج، ہم یہ سب آپ کے لیے لائیں گے۔ اگر آپ کو تاریخ کے اس پراسرار سفر میں مزہ آیا اور آپ اس کے اگلے حصے دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل آخر تک کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس داستان کا کون سا حصہ سب سے زیادہ متاثر کن لگا۔ ہم آپ کے کامنٹس کا انتظار کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔